اگلے روز مکروم کو دریائے وولگا کے کنارے ایک ایسے قبرستان میں دفن کر دیا گیا جس کے چاروں طرف دور دور تک کھلے میدانوں پر مبنی چراگاہیں تھیں۔ باپ کی تدفین کے بعد وہ دونوں بھائی جب غلزئی اور اس کے بیٹے کبیر کے ساتھ ان کی حویلی میں داخل ہوئے تو صحن میں آ کر خریم رک گیا اور غلزئی کو مخاطب کر کے کہنے لگا: محترم غلزئی، قسمت کے بے رحم ہاتھوں نے ہمارے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ میری اور میرے چھوٹے بھائی کی دلی خواہش تھی کہ ہمارا باپ صحت یاب ہو کر ہمارے ساتھ ہماری منزل تک پہنچے، لیکن خداوند قدوس کو شاید ایسا منظور نہیں تھا۔ آپ نے جو ہمیں رات بھر اپنے ہاں رکھا، ہمارے باپ کی دیکھ بھال کی، طبیب بلایا، ہماری بہترین توازے کی، اس کے لیے میں اور میرا چھوٹا بھائی اپنی زندگی کے آخری دم تک آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ ہمارا باپ مر چکا ہے۔ ہم آپ کی حویلی میں جب داخل ہوئے تھے تو آپ نے ہم دونوں کو بیٹا کہہ کر پکارا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اب آپ کا ایک بیٹا نہیں، 3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے۔ میں یہاں سے ابھی اور اسی وقت اپنے بھائی کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہوں، اور رخصت ہونے سے پہلے میں آپ پر یہ انکشاف کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہمارے شعور و لاشعور دونوں میں آپ کی حیثیت ایک محترم رحم دل باپ کی، لبید خاتون کی ایک شفیق ماں کی، ہرما ایک پیار کرنے والی بہن اور کبیر کی حیثیت ایک عزیز و پیارے بھائی کی سی ہے۔ جس مہم پر ہم جا رہے ہیں، اگر اس سے ہم دونوں بھائی زندہ لوٹے تو آپ کے ہاں آئیں گے ضرور، اس لیے کہ آپ کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ یہ رشتہ ایک شب کا ہی صحیح لیکن ایسا مضبوط اور مستحکم ہے کہ ہم دونوں بھائی اسے فراموش نہ کر سکیں گے۔ جس وقت صحن میں کھڑے ہو کر خریم یہ گفتگو کر رہا تھا، حویلی کے اندر سے لبید اور ہرما بھی نکل آئی تھیں۔ دونوں خریم کی اس گفتگو سے بے حد متاثر ہوئی تھیں۔ اس موقع پر پہلی بار ہرما نے خریم کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا: میرے عزیز و محترم بھائی، آپ نے مجھے بہن کہا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں اب ایک نہیں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ جو کچھ گفتگو آپ نے کی ہے اس کا جواب میرے باپ آپ کو کیا دیتے ہیں، اس لیے کہ جواب دینے کے وہی مجاز ہیں، لیکن میں ایک بہن کی حیثیت سے رخصت ہونے والے اپنے دونوں بھائیوں کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا کروں گی۔ ہرما کی اس گفتگو سے خریم بڑا متاثر ہوا۔ آگے بڑھ کر بڑے پیارے انداز میں اس نے ہرما کا سر تھپ تھپایا، کہنے لگا: میری بہن، جو الفاظ تو نے کہے ہیں اگر میرے بس میں ہوتا تو قسم خداوند و قدوس کی ان الفاظ کو سنہری حروف میں لکھ کر اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لیتا۔ میری بہن، ہم دونوں بھائی اس وقت رخصت ہو رہے ہیں، اس لیے ہم دونوں بھائیوں کے ذمہ جو کام ہے وہ ہم دونوں کی زندگیوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہم نے ان لوگوں سے انتقام لینا ہے جو ہماری ایک نسل کے قاتل ہیں۔ وہ کہیں بھی چلے جائیں، میرے خداوند کو منظور نہ ہوا تو ایک نہ ایک روز ہم ان پر وارد ضرور ہوں گے۔ خریم جب خاموش ہوا تو غلزئی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا: میں جانتا ہوں تمہیں اپنے باپ کے مرنے کا بے حد دکھ اور غم ہے۔ تم نے اپنے باپ کے ساتھ ایک طویل سفر کیا تھا۔ گزشتہ شب بھی تم بھائیوں نے آرام نہ سوئے ہو۔ ایک دن اور ایک شب آرام کر لو، پھر میرے بیٹے یہاں سے بے شک کوچ کر جانا۔ غلزئی کے ان الفاظ کے جواب میں بڑے دکھ بھرے انداز میں خریم بن مکروم کہہ رہا تھا: میرے محترم، آرام اور سکون اب ہم دونوں بھائیوں کے مقدر میں نہیں ہے۔ قریظ ابھی چھوٹا ہے، میں جانتا ہوں یہ ابھی بچپنے کی آخری حدود میں ہے، لیکن اپنے خلوص، اپنی جانثاری کی وجہ سے یہ بالغ ہو جانے والے جوانوں سے بھی زیادہ سنجیدہ اور عقل مند ہے۔ اور آپ پھر جانتے ہیں، مرنے سے پہلے میرا باپ مجھے اپنا بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے اپنی نسلوں کا رہبر قرار دے چکا ہے۔ مجھے اپنے مرنے والے باپ کی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ظلم و ستم کے گوہے گراں، ہجر گزیدہ شاموں، خوف کے پہرے ہجر کے، غموں سے بھرپور دنوں سے ٹکرانا ہوگا۔ وقت کی سونی دیواروں کی خاموشی سے گزر کر اپنے مقصد، اپنے آورش کو حاصل کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے خریم رکا، پھر درد بھرے انداز میں وہ دوبارہ کہہ رہا تھا: کاش اس وقت میرا دادا زندہ ہوتا تو دیکھتا کہ بے رحم زمانے نے ہمارے سر پر تپتا ہوا آسمان پاؤں تلے کھولتی زمین رکھ دی ہے۔ کاش ہماری ماں زندہ ہوتی تو وہ دیکھتی کہ اس کے بوسے کے منتظر ہماری گیر طلب مضطرب نگاہوں میں حالات نے اندیکھے پاتال کی لہو بھری کرنیں بھر دی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے خریم بن مکروم کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کا چھوٹا بھائی قریظ بن مکروم اس سے لپٹ کر رونے لگا تھا۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے، نمی بھری آنکھیں جھپکاتے ہوئے
خریم بن مکروم کہہ رہا تھا۔ میرے باپ کے بھائی زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے دل کی منڈیر، ہمارے ذہن کی کھڑکیوں میں بلائے ناگہانی کسی وحشت بھری حشر سامانیاں پیدا کر دی ہیں۔ کاش میری ماں کے بھائی زندہ ہوتے تو وہ بھی دیکھتے کہ ہماری حالت غموں کی شاخوں کے اس پھول جیسی ہے جس کے سبز پتوں تک نے پلاہٹیں اوڑھ لی ہوں۔ مجھے اپنے باپ کی خواہشوں کی تکمیل کرنا ہوگی۔ سرکشیدہ لپکتے لمحوں وکی شوریدہ سری پر کھڑے ہو کر بھی اپنے خاندان کی یادوں کی بکھری دھنک اور وجدان کے گم گشتہ گوہر اکٹھے کرنا ہوں گے۔ میں جانتا ہوں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اور میرے اس بھائی کو فطرت کی ستم ظریفیوں اعتبار کی گری برق بے آباد روحوں کے کاروانوں اور ظلم و مقتل کے بازاروں میں سے گزرنا ہوگا، لیکن اس ریاض دوہر میں اپنے خاندان کے گلستان کی آبرو رکھنے کے لیے مجھے جان گل اور سیل بلا انگیز کی طرح اپنے دشمنوں پر وارد ہونا ہوگا۔ ان سے اپنے خاندان کے آنسوؤں کے گوہر اور دشت فرقت کے درد کی قیمت وصول کرنا ہوگی۔ میرے خداوند نے چاہا تو میں اپنے لواحقین کے چہروں کی سلوٹوں کو بھی امیدوں کی کلیوں میں تبدیل کروں گا اور اپنے خاندان کے بچ جانے والے افراد کی قیام گاہوں کو جگنوؤں کے شہر میں تبدیل کر کے رہوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے خریم بن مکروم رکا، پھر غلزئی کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، میرے محترم، آپ مجھے روکنے کی کوشش نہ کیجیے۔ میں ہر صورت میں آج یہاں سے کوچ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے اپنے کام کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر غلزئی نے ایک ہمدردانہ سی نگاہ دونوں بھائیوں پر ڈالی، پھر اپنی بیوی لبید اور بیٹی حرما کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، تم دونوں جلدی جلدی ان کے لیے زیادہ راہ تیار کرو، کچھ خشک پھل، کھانے پینے کی دوسری اشیاء بھی رکھ دینا۔ اس پر خریم فوراً بول اٹھا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شکووں بھرے انداز میں غلزئی نے خریم کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹا ہو کر کہتے ہو کہ ہمیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھ خریم میرے بچے، یہاں تک کہتے کہتے غلزئی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں حرما بول پڑی تھی، بھائی آپ فکر نہ کریں، میں آپ دونوں بھائیوں کے گھوڑوں کی خرجنیں دیکھ چکی ہوں، ان میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کا بھی جائزہ لے چکی ہوں۔ ان دونوں خرجنے میں ستو ہیں، شکر ہے، خشک گوشت ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس پر خریم کہنے لگا، میری بہن، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات میں ہمارے لیے یہ خوراک بھی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں۔ خریم کی اس گفتگو کا جواب حرما دینا چاہتی تھی کہ غلزئی بول پڑا، بیٹے تم جلدی کرو، کھانے پینے کی اشیاء کا اہتمام کرو، دونوں بھائیوں کی خرجنوں میں کچھ پھل بھی رکھ دو، اتنی دیر تک میں ان کے ساتھ ان کے گھوڑوں کی تیاری کراتا ہوں۔ اس پر لبید اور حرما مڑی اور حویلی کے اندر چلی گئیں۔ غلزئی اور کبیر دونوں باپ بیٹا خریم اور قریش کے ساتھ استبل کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد لبید اور حرما دونوں ماں بیٹی خریم اور قریش کی خرجینوں میں خورد و نوش کا سامان بھر کر لے آئی تھیں۔ حرما نے پانی کے 2 مشکیزیں بھی اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر بڑی تیزی سے خریم اور قریش دونوں بھائی آگے بڑھے۔ خرجینے اور مشکیزیں لے کر انہوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کی زینوں سے باندھ دیے۔ گھوڑوں پر زینیں ڈالی جا چکی تھیں اور وہ دونوں بھائی کوچ کے لیے تیار تھے۔ اس موقع پر بوڑھے مہربان غلزئی نے پھر خریم کو مخاطب کیا، بیٹے میں اس دکھ اور کرب کو تو زندگی بھر نہ بھلا سکوں گا کہ تم دونوں بھائی اتنا لمبا سفر کر کے آئے، ہمارے ہاں قیام کیا۔ اب تم دونوں دریائے وولگا کے کنارے کنارے شمال کی طرف جاؤ گے اور سرائے باتو کا رخ کرو گے۔ اب تمہارے پیچھے تو تمہارے لواحقین ہیں، انہیں کیسے خبر ہوگی کہ تمہارا باپ فوت ہو چکا ہے؟ اس پر خریم تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، سرائے باتو پہنچ کر میں پورے حالات برکائے خان سے کہوں گا۔ اپنے دشمنوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے اس نے جب میری مدد کی اور میں دشمنوں کے خلاف نکلا تو کوچ کرنے سے پہلے برکائے خان سے کہوں گا کہ ہماری غیر موجودگی میں ہمارا خالہ زاد بھائی عرب تاجروں کے ساتھ سرائے باتو میں آئے تو اسے ہمارے باپ کے مرنے کی اطلاع کر دی جائے، اور اگر ان حالات میں کوئی تبدیلی ہوئی تب بھی فکر مندی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عرب تاجر جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور جن میں اب ہمارا خالہ زاد بھائی عمیر بن نصیر اکیلا رہ گیا ہے، وہ گرجستان کا بھی رخ کرے گا۔ گرجستان کی ملکہ روسودان اور اس کی بیٹی تھمر عرب تاجروں پر بڑی مہربان ہے
اور وہ مال کے لین دین کے سلسلے میں ہمارے ساتھ وسیع القلبی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اگر وہ گرجستان کی طرف بھی آتا ہے تب بھی اسے خبر ہوگی کہ ہم نے کدھر کا رخ کیا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ گرجستان یا سرائے باتو سے ہو کر وہ ایک روز آپ کے ہاں ضرور آئے گا، اس لیے کہ ہمارے باپ سے وہ اپنے سگے باپ جیسا ہی پیار کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد خریم اور قریش دونوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے انہیں الوداع کہا۔ حویلی سے باہر نکلے صدر دروازے تک غلزئی، لبید، کبیر اور ہرما نے انہیں الوداع کہا، پھر وہ دونوں بھائی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے کوچ کر گئے۔ دریائے وولگا کے کنارے شمال کی طرف سفر کرتے ہوئے دوپہر کے قریب دونوں بھائی سرائے باتو کے سامنے نمودار ہوئے۔ یہ ایک عجیب و غریب شہر تھا، گول دائرے کی شکل، بڑے وسیع و عریض رقبے میں کافی بلند اور کافی چوڑی کچی مٹی کی فصیل تھی۔ اس کے اندر خیموں کا شہر آباد تھا۔ یہی وہ شہر تھا جسے سرائے باتو کہتے تھے۔ جب دونوں بھائی کچی مٹی کے اس فصیل کے ایک دروازے پر آئے تب ایک منگول بھاگ کر ان کے قریب آیا۔ شاید وہ دونوں بھائیوں کا پہلے سے جاننے والا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دونوں بھائی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ بھاگ کر وہ باری باری دونوں سے گلے ملا، پھر خریم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن مکروم، عجیب معاملہ ہے، میں دیکھتا ہوں آج تم دونوں بھائی اکیلے ہو، کیا تم اپنے کسی تجارتی قافلے کے ساتھ نہیں آئے؟ اگر نہیں آئے تو اچھا ہے، اس لیے کہ سرائے باتو میں ان دنوں تجارتی رونق نہیں ہے۔ اس موقع پر خریم نے اس منگول کی طرف ذومانی انداز میں دیکھا، پھر اپنے گھوڑے کی گردن تھپتھپاتے ہوئے پوچھ لیا، کیوں، کیا ہوا؟ کیا کوئی مہم درپیش ہے اور شہر خالی ہے؟ اس پر منگول نے ہلکا سا قہقہا لگایا اور کہنے لگا، شہر خالی تو نہیں ہو سکتا، اس طرح تو شہر کی حفاظت کا سامان ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ دراصل ہم منگولوں نے یورپ پر یلغار کی ہے، اور یہ یلغار اکیلے سائیں خاں باتو اور برقائے خان نے نہیں کی، بلکہ صحرائے گوبی اور قراقرم سے منگولوں کے بڑے خان اوغزائی خان کی طرف سے ایک لشکر بھی آیا ہے۔ اس لشکر کے ساتھ مل کر یورپ پر یلغار کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس منگول کے اس انکشاف پر تجسس بھرے انداز میں خریم نے پوچھ لیا، صحرائے گوبی اور قراقرم سے کون کون لشکر لے کر آیا ہے؟ اس پر وہ منگول بول اٹھا، قراقرم کی طرف سے بڑے خان چنگیز خان کا پرانا ساتھی سوبودائی چنگیز خان کا پوتا منگو خان، کویوک دوسرے پوتوں میں سے بائیدار، بوری، کائدو، کدان، اس کے علاوہ اور بہت سے منگول سردار اور نویان آئے ہیں، اور یورپ کے خلاف انہوں نے حملوں کی ابتدا کر رکھی ہے۔ خریم لمحہ بھر کے لیے اداس ہو گیا، پھر کہنے لگا، ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باتو اور برقائے خان دونوں بھائی اپنے شہر میں موجود ہیں، لشکر میں شامل ہیں جو یورپ پر حملہ آور ہوا ہے۔ منگول مسکرا دیا، ہاں تمہارا اندازہ درست ہے۔ خریم نے پھر سوال کیا، کتنا عرصہ ہوا برقائے خان کو یہاں سے کوچ کیے ہوئے؟ کئی ماہ ہو چکے ہیں۔ منگول نے بڑے غور سے خریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اور اب تو انہوں نے کچھ فتوحات بھی حاصل کی ہیں، کیا تم ان دونوں سے ملنا چاہتے ہو؟ اس پر خریم نے پھر سوچتے ہوئے اپنے گھوڑے کی پیٹھ تھپتھپائی اور کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں برقائے خان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے۔ لگتا ہے مجھے سرائے باتو میں داخل ہونے کی بجائے ان علاقوں کا رخ کرنا ہوگا جدھر منگول لشکر نے رخ کیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد خریم رکا، کچھ سوچا اور پھر دوبارہ کہنے لگا، کیا تم مجھے ان علاقوں کی طرف رہنمائی کر سکتے ہو جن علاقوں کی طرف منگول لشکر نکلا ہے، تاکہ میں ان کے پیچھے جاؤں اور برقائے سے مل سکوں؟ اس پر وہ منگول مسکرایا اور کہنے لگا، میرے عزیز، تجھے ایسا کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ برقائے کا دست راست اور اس کا رازدان تو رائی خان چند ضروری کام نمٹانے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے، وہ تمہارا بہترین جاننے والا ہے۔ میرے خیال میں آج تو نہیں، شاید کل وہ ان لشکریوں کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جن کو لے کر وہ محاذ جنگ سے لوٹا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس منگول نے اشارے سے ایک دوسرے منگول کو بلایا اور اس کے کان میں خسر پسر کی، جسے سن کر وہ بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سرائے باتو کے اندرونی حصے سے ایک ہٹا کٹا خوب جوان اور توانا منگول اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا۔ اسے دیکھتے ہی خریم اور قریش دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ قریب آ کر وہ جست لگانے کے انداز میں اپنے گھوڑے سے اترا، بھاگ کر خریم اور قریش سے باری باری ملا، پھر مخاطب کرنے میں خریم نے پہل کی، تو رائی خان، میرے بھائی، تم کیسے ہو؟
تورائی خان نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خریم کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ کہنے لگا، یہ مت پوچھو کہ میں کیسا ہوں، یہ بتاؤ تم دونوں بھائی کیسے ہو۔ اس پر دکھ بھرے انداز میں خریم کہنے لگا، میرے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، کہیں بیٹھ کے تفصیل کے ساتھ سناؤں گا۔ پہلے یہ کہو کہ میں برقائے خان سے ملنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں کیا کروں؟ تورائی خان نے پھر خریم کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ کہنے لگا، تم فکر مند کیوں ہوتے ہو؟ آج رات تینوں بھائی اکٹھے قیام کرتے ہیں۔ کل میں نے کچھ لشکریوں کے ساتھ برقائے کی طرف کوچ کرنا ہے، تینوں بھائی اکٹھے کوچ کریں گے۔ خریم اور قریظ دونوں بھائیوں نے تورائی خان کی تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر تورائی خان کے ساتھ خریم اور قریظ دونوں بھائی سرائے میں داخل ہو گئے۔ اگلے روز تورائی خان کے ساتھ انہوں نے سرائے باتو سے بھی کوچ کر لیا تھا۔